میرا شوہر ایسا میرے ساتھ کرے گا میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد ہی ہمارا گھر ہم سے چھین لیا گیا۔ تب اس وقت میرے شوہر کے صاحب اکبر نے ہمیں بہت سہارا دیا۔ اس وقت میرے شوہر کے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پیار کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی مالک کی نظر میرے خوبصورت بدن پر پڑ گئی۔ اس دن کے بعد وہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ ایک رات میں باتھ روم سے نہا کر باہر آئی تھی، صاحب اکبر اچانک سے میرے کمرے میں آ گئے۔ اس وقت میں صرف ایک ہی تولیے میں تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، شازیہ اب تمہارا شوہر اندھا ہو گیا ہے، اب اسے تم سے کوئی بھی خوشی نہیں مل پائے گی۔ اتنا کہتے ہی وہ میرے ایک دم قریب آ گئے۔ تبھی ڈر سے میں گھبرا گئی، جس سے میری ہاتھ سے تولیہ چھوٹ گیا اور نیچے جا کر گر گیا۔ اب میں کپڑوں سے بالکل بھی آزاد تھی۔ یہ دیکھ کر صاحب اکبر اپنے آپ پر قابو نہ کر پائے تھے اور پھر ایسی حالت میں وہ مجھے لگاتار 4 بار میری چیخیں نکال دی۔ میں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت، حسین، جوان تھی، لیکن میرے شوہر علی نواز کے لیے میری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری خوبصورتی میرے شوہر علی نواز کے سامنے بیکار تھی، کیونکہ میرا شوہر علی نواز اندھا تھا۔ شادی کے کچھ دن کے بعد ہی میرے شوہر کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ سے خراب ہونے لگی تھی اور شادی کے 2 مہینے کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی پورے طریقے سے چلی گئی تھی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد میرا بدن اور بھی زیادہ چمکنے لگا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور ہاٹ ہونے لگی تھی، مگر میری خوبصورتی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب میں ایک اندھے آدمی کی خدمت کر رہی تھی۔ ہمارے سسرال میں صرف میں اور میرے شوہر علی نواز رہتے تھے۔ ایک بار ہمارے گھر پر ایک آدمی آیا تھا۔ اس سے پہلے اس آدمی کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس آدمی سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ پھر اس نے مجھے بتایا، میں تمہارے شوہر علی نواز کا صاحب اکبر ہوں۔ اکبر کا نام سنتے ہی علی نواز نے آواز دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، صاحب اکبر کو دروازے پر کھڑا کر کے تم کیا پوچھ رہی ہو؟ پہلے انہیں اندر تو لے جاؤ۔ آتے ہی علی نواز کے صاحب اکبر نے میرے شوہر کے کان میں کچھ کہا۔ تبھی میں نے علی نواز کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی دکھائی دینے لگی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے اس کے صاحب اکبر سے پوچھا۔ تبھی اس کے صاحب اکبر نے کہا، بھابھی جی آپ کو جلد ہی یہ گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس گھر کی ایگریمنٹ ختم ہو چکی ہے، اسی لیے جلدی سے اس گھر کو بینک کے حوالے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ صاحب کی باتیں سن کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے ایک کے بعد ایک مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے شوہر علی نواز کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس کے بعد ہمیں اپنا کل بہت ہی زیادہ مصیبتوں سے گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت علی نواز کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے کہا، اب میں اپنی وائف شازیہ کو کہاں لے جاؤں گا؟ علی نواز کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے صاحب اکبر نے اس سے کہا، علی نواز تم فکر مت کرو، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم اپنی وائف کے ساتھ میرے گھر پر رہ سکتے ہو، کیونکہ میں تمہارے صاحب سے پہلے تمہارا دوست بھی ہوں، اسی لیے میں تمہیں دوستی کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں۔ اور ہاں، تم اس کو احسان بالکل بھی مت سمجھنا، ساتھ ساتھ میں تم سے کوئی بھی پیسے نہیں لوں گا۔ اس وقت علی نواز کے صاحب اکبر نے ہمارے لیے فرشتہ بن کر ہمارے سامنے آئے۔ علی نواز فوراً اپنے صاحب اکبر کی بات سے مطمئن ہو گئے، پھر بولے، صاحب اکبر میں آپ کے گھر رہنے کو تیار ہوں۔ اس رات ہم بہت ہی بے بس تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر علی نواز کے ساتھ کسی غیر مرد کے ساتھ رہنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مجبوریوں کے آگے یہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ کپڑے اپنے بیگ میں رکھا اور علی نواز مجھے اپنے صاحب کے گھر لے کر چلے گئے۔ صاحب اکبر کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس کے گھر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی فیملی وغیرہ نہیں تھی۔ جیسے ہی میں ان کے باورچی خانے میں کھانا بنانے لگی، تبھی صاحب اکبر نے مجھے روک لیا
اور کہنے لگے گھر میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، اسی لیے آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہاں رہو اور اپنے شوہر علی نواز کا خیال رکھو۔ صاحب کے کہنے پر میں نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ پھر انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہا ہمیں ہمارا کمرہ دکھا دیں۔ نوکرانی نے مجھے سارا کمرہ دکھا دیا اور میں اپنے شوہر علی نواز کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن علی نواز گھر پر رہ کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے کہا اب میں اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا ہوں۔ تبھی علی نواز کو اس کے صاحب اکبر اپنے آفس آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا اگر علی نواز آفس جاتا تو اسے پورے مہینے کی سیلری ملتا۔ پھر علی نواز اگلے ہی دن اپنے صاحب اکبر کے ساتھ آفس جانے لگا تھا۔ ایک بار دوپہر کو میں اپنے کمرے کے باتھ روم میں نہانے گئی تھی۔ نہانے کے بعد میں باتھ روم سے سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت میں نے صرف ایک باریک سی چادر اپنے چاروں اور لپیٹی رکھی تھی، کیونکہ مجھے الماری یا باتھ روم میں کہیں بھی تولیہ نہیں ملا۔ اس وقت گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی، نوکرانی کا نام فوزیہ تھا، تو میں نے بس اپنے گورے بدن کو ایک باریک سی چادر میں لپیٹ کر رکھا تھا اور اس سے پوچھا اس نے تولیہ کہاں رکھا ہے۔ پھر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے صاحب اکبر کو دیکھ کر میں شرما گئی۔ تبھی شرماتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور ان سے دور ہو گئی، لیکن تبھی صاحب اکبر میرے پیچھے میرے کمرے میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا اس طرح سے کندھے پر ہاتھ رکھنا مجھے اندر بہت زیادہ مستیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اس وقت صاحب اکبر میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا کیا آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس وقت میں تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا مجھے ایک تولیہ چاہیے تھا، لیکن مجھے اس کمرے میں کوئی تولیہ نہیں ملا۔ پھر صاحب اکبر نے الماری سے ایک تولیہ نکال کر مجھے دیا۔ وہ بولے نوکرانی فوزیہ نے تولیہ بہت ہی باریک سی موڑ کر رکھا تھا، اسی لیے آپ کو نہیں دکھائی دی۔ تبھی صاحب اکبر نے مجھے تولیہ دیا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ نہانے کے بعد میرا بدن اور بھی کافی زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا، اسی لیے صاحب اکبر کی نظر میرے اوپر جم گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے یوں ہی دیکھتے رہے، لیکن پھر میں نے اپنی نظریں جھکا کر وہ تولیہ اور باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میں باتھ روم سے پورے کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اس دن کو صاحب اکبر صبح بہت جلدی آفس چلے گئے تھے۔ پھر تو اچانک گھر کیسے آ گئے؟ جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اپنی ایک ضروری فائل تھی، اسی لیے میں وہ لینے کے لیے گھر آیا تھا۔ میں جس فائل کی تلاش کر رہا ہوں وہ مجھے کمرے میں نہیں مل رہی ہے، اسی لیے میں اس فائل کو ڈھونڈنے کے لیے اس کمرے میں آ گیا۔ اس فائل کو لے کر کمرے سے واپس جاتے وقت صاحب نے میری خوبصورتی کی تعریف کی۔ وہ بولے بھابھی آپ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین ہو۔ صاحب اکبر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد کسی مرد نے میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ اس رات میں اپنے شوہر علی نواز کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی، تبھی غلطی سے میرے ہاتھ سے کھانا اس کے جسم پر پڑ گیا، جس سے علی نواز مجھ پر چلانے لگا۔ علی نواز کے صاحب اکبر بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نواز نے مجھ سے جس طرح بات کی اس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نواز سے میری آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے بعد تبھی میں نے علی نواز سے بنا کچھ کہے اس کے کپڑوں کو صاف کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہمارے کمرے میں لے کر جانے لگی۔ میں نے اسے اس کے بستر پر لیٹا دیا تھا، پھر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی، کیونکہ مجھے علی نواز کی بات کی بہت بری لگی تھی۔ میں باہر حال میں بیٹھی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد صاحب اکبر کھانا کھانے کی پلیٹ کو لے کر میرے سامنے آ گئے۔ وہ جانتے تھے میں نے ابھی کچھ کھایا نہیں تھا، اسی لیے میرے آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے۔ وہ مجھ سے کہا بھابھی کبھی بھی کھانے کو لے کر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت صاحب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے تھے۔ میں کھانے سے منع نہیں کر رہی تھی۔ پھر صاحب اکبر نے میری طرف غصے سے دیکھا، تبھی میں ان کی اس غصے بھری نگاہوں سے ڈر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے تھوڑی سی روٹی کا ٹکڑا کھلایا، پھر وہ مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیا۔ میرے چہرے پر ڈر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر صاحب اکبر نے کہا
بھابھی آپ کو میری نظروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو بچوں کی طرح نہ کھانا کھانے کی ضد کر رہے تھے، اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا کھلا دیا ہے، اس کے لیے معاف کر دو۔ علی نواز کو آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا اس نے آپ کے ساتھ کیا۔ ان کی باتوں میں مجھے پیار کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور خوب رونے لگی تھی۔ ان کے جانے میں بہت اپنا دکھ ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جب سے علی نواز کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، تب سے میری زندگی کی، میری شوہر کی خوشیاں غائب ہو گئی ہیں۔ مجھے وہ خوشی نہیں مل پا رہی ہے جو مجھے اپنے شوہر سے چاہیے تھی۔ میں یوں ہی ہر دن اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر جیتی آ رہی ہوں۔ اس رات میں نے صاحب کے سامنے بے خوف ہو کر یہ ساری باتیں کہہ دی تھی۔ میری بات سننے کے بعد صاحب اکبر نے مجھ سے کہا، بھابھی میں اس وقت آپ کی من کی بات کو سمجھ سکتا ہوں۔ اگر آپ کوئی بھی میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے کھل کر بتا سکتی ہیں، لیکن ہاں، آج کے بعد آپ مجھے صاحب اکبر مت کہنا، کیونکہ میں علی نواز کا دوست ہوں، اس ناطے میں آپ کا بھی دوست ہوا، اسی لیے آپ مجھ سے میرا نام لے کر بھی بلا سکتی ہو۔ اگر ہم ایک دوست بن کر دوستوں کی طرح باتیں کریں گے تو دوستی میں آپ کا درد اور بھی قریب سے جان سکتا ہوں۔ میں تمہیں اس دکھ سے باہر نکالنے میں مدد کروں گا۔ میرے شوہر علی نواز کے صاحب اکبر کی بات سن کر میرے دل کو بہت سکون ملی۔ اکبر سے بات کرتے وقت اچانک مجھے اپنے کمرے سے علی نواز کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ تبھی میں اس کی آواز سن کر اپنے کمرے میں بھاگ کر گئی تھی۔ جب میں نے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا علی نواز گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پھر میں بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گئی تھی۔ رات کو نیند میں بھی میرے آنکھوں کے سامنے میرے شوہر علی نواز کے صاحب اکبر کا ہی چہرہ دکھنے لگا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا مجھے صاحب اکبر کی یاد کیوں آ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی۔ پھر نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد میری بہن رانی مجھ سے ملنے آئی۔ جہاں صاحب اکبر اور میرے بیچ نزدیکیاں بڑھ رہی تھیں، وہیں میری بہن بھی آ گئی تھی۔ ویسے بھی اب میں جس گھر میں رہتی تھی وہ میرے شوہر علی نواز کے صاحب کا گھر تھا، لیکن میں رانی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ علی نواز نے مجھے منع کیا تھا، تم اپنی بہن رانی سے کچھ بھی مت کہہ دینا، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس کے کہیں مطابق میں نے رانی سے کہا، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ رانی میری دولت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے اگلے ہی دن فون کر کے میرے ماں باپ کو یہی بلا لیا تھا۔ وہ ان کے سامنے میرے شوہر علی نواز کی تعریفیں کرنے لگی تھی۔ جب سے رانی اس گھر میں آئی تھی تب سے وہ صاحب اکبر کے پیچھے نظر آتی ہے۔ اس رات صاحب اکبر اور علی نواز آفس سے گھر نہیں لوٹے تھے۔ تب سے رانی مجھے صاحب اکبر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ علی نواز بھائی کے دوست کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں آج رات اکبر کو پرپوز کرنے جا رہی ہوں، وہ ضرور ہمارے جیجو جیسا ہی امیر ہوگا۔ رانی کی نظر صاحب اکبر کے پیسوں پر پڑ چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ گھر اکبر کا ہی ہے۔ میں بار بار اسے اکبر سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس رات کھانا کھانے کے بعد میں چھپکے سے اکبر کے کمرے میں دیکھنے گئی۔ تب میں نے رانی کو اکبر کے کمرے میں دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے رانی کے ہاتھ میں ایک ننھا سا سوٹ دیکھا تھا۔ اکبر نے ایک ہی دن میں اس کے لیے نئے کپڑے خرید کر لائے تھے۔ میں ان دنوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جل رہی تھی۔ پھر میں اچانک اکبر کے کمرے میں چلی گئی۔ اندر گھستے ہی میں رانی پر زور سے چلانے لگی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ رانی اب کمرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن وہ اکبر کا دیا ہوا سوٹ بھی اپنے ساتھ باہر لے کر آئی تھی۔ میں نے اکبر کی طرف بہت غصے سے دیکھا اور اس کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ ایک دن میرے شوہر علی نواز اور اس کے باس اکبر کی چھٹی تھی، تو اس دن دونوں گھر پر ہی تھے۔ تبھی میں
نے سوچ لیا تھا آج اکبر پورے وقت گھر پر ہی رہیں گے، تو مجھے یہ پتا تھا کہ رانی پورا دن اس کا پیچھا کرے گی، اسی لیے میں نے اسے اپنے بتاؤ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس دن میں نے اسے بہانہ کیا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شام تک میں اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر رکھوں گا۔ وہ کبھی میرا سر دباتی تو کبھی میرے ہاتھ پیر دبانے کو کہتی۔ ایک شام علی نواز نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک آنکھ کا ڈاکٹر سے ملنے کا وقت لیا ہے۔ وہ اسپیشل ڈاکٹر دوسرے شہر سے اسپتال میں بیٹھا تھا، اسی لیے علاج کے لیے علی نواز کو کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ میں نے سوچا مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن علی نواز نے کہا مجھے تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، صاحب کو آفس کا کام بھی کریں گے، جب رانی گھر پر آئے گی تو تم اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا۔ رانی میرے شوہر علی نواز اکبر کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ آج تک میرے گھر کسی بھی لڑکی کو کافی عرصے تک رشتہ داروں کے پاس نہیں چھوڑتے تھے۔ رانی مجھ سے بھی بڑھ کر تھی، وہ کہیں بھی مجھے پتا تھا زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی ہے، اسی لیے مجھے پتا تھا وہ وہاں بھی ایک دن بھی نہیں ٹک پائے گی۔ یہ بات میں نے رانی سے اچھے سے پتا کیا تھا۔ تب رانی بولی میں جیجو کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں سے پھر میں یہاں آ کر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ رانی جلد سے جلد یہاں سے چلی جائے، کیونکہ ایک چاہت تھی جو اس کے آنے کے بعد وہ اکبر کو اپنے آگے پیچھے گھما رہی تھی۔ اب رانی کے جانے کے بعد میں خوش تھی، کیونکہ میرے شوہر علی نواز اور رانی ایک ہی دن میں شہر نکل گئے تھے۔ رانی اور علی نواز اکبر کے ہی گاڑی میں دوسرے شہر کے لیے نکل گئے تھے، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا۔ اب دونوں دن رات اور اکبر گھر پر اکیلے ہی رہتے تھے۔ میرے لیے یہی موقع تھا، میں اپنی خواہشات پوری کر سکتی تھی۔ میں اکبر کے پیار پانے کے لیے تڑپ رہی تھی، میں ہمیشہ سے ہی موقع ڈھونڈ رہی تھی کب اس کے ساتھ مجھے جی بھرنے کو وقت گزارنے کو ملے گا۔ اس دن جب رات ہوئی تو میں اکبر سے بنا بات کیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اسی رات اکبر ہاتھ میں ایک ڈبہ لے کر میرے کمرے میں آیا، پھر آتے ہی اس نے مجھے وہ ڈبہ دیا۔ اس ڈبے میں ایک سوٹ تھا، وہی لال کلر کا سوٹ تھا جو اس دن اکبر نے اس میری چھوٹی بہن رانی کو دیا تھا۔ پھر میں غصے میں اکبر سے کہا، اکبر آپ نے کچھ دن پہلے یہ سوٹ میری چھوٹی بہن رانی کو دیا تھا، اب وہی سوٹ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میری بات پر اکبر نے مجھے کہا، شازیہ یہ سوٹ میں تمہارے لیے ہی لایا تھا۔ جب اس دن میں اس سوٹ کو اپنی الماری میں دیکھ رہا تھا تبھی رانی میرے کمرے میں آئی، وہ یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی یہ میں سوٹ اس کے لیے لایا ہوں۔ میں نے رانی سے ٹھیک سے کچھ الفاظ بھی نہیں بولے، لیکن رانی میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ اکبر میرے پاس آئے اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا، وہ بڑے رومانٹک طریقے سے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، شازیہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں یہ سوٹ صرف تمہارے لیے لایا تھا، میں نے آج تک کسی لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، لیکن میں یہ سوٹ تمہارے لیے خریدا تھا۔ اس وقت مجھے اکبر کی باتوں میں سچائی جھلک رہی تھی، تو پھر میں نے اس کا دیا ہوا سوٹ پہن لیا۔ وہ مجھ سے ڈریس پہننے کو کہنے لگے جو اکبر نے مجھے دی تھی، میں نے اس کی ضد کے آگے جھک گئی، پھر میں نے اس کے سامنے وہ ڈریس پہن کر آ گئی تھی۔ ڈریس اونچائی میں چھوٹی تھی، ایسے ڈریس بہت پسند تھے، اور پھر اتنے دنوں کے بعد آج پہنا تھا۔ پھر جو ڈریس میں نے پہنی تھی وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں اس ڈریس سے کبھی ہیروئن جیسی لگ رہی تھی۔ اس ڈریس میں اکبر نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا، پھر وہ میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ کر سہلانے لگا۔ انہوں نے کہا، میں آج تک تمہارے جیسی حسین خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی ہے۔ تبھی میں نے کہا، ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ اگر اسے دیکھنے والا اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ اس میری بات پر اکبر نے کہا، شازیہ میں ہوں نا تمہارا دکھ اور درد کرنے کے لیے تمہاری خوشی میں دے سکتا ہوں جو تمہیں کافی دنوں سے نہیں ملا تھا، لیکن جب تمہاری منظوری ہوگی تبھی میں تمہیں چاہتا ہوں۔ جب مجھے اکبر سے وہ خوشی ملی اسی لیے میں نے چپ چاپ اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے بعد اکبر مجھے اپنے باہوں میں
भर लिया और मेरे होंठों पर प्यार करने लगा। उसकी इस हरकत में मैं बहुत ही मदहोशी में चली गई थी। और फिर उस रात के बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा अकबर के कमरे में मैं उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के पड़ी थी। जैसे ही मैं नींद से उठी तो मैंने अपनी आंखों के सामने अकबर को मुस्कुराते हुए देखा। वो वहीं बैठे मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। मुझे मालूम हो गया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने अपने ऊपर एक नज़र डाली तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं फ़ौरन उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। अकबर ने कहा, शाज़िया, रात को अचानक तुम्हें क्या हो गया था? मैं बहुत डर गया था। अकबर को मेरे लिए फ़िक्रमंद देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया। उस शाम को मेरे माँ बाप का फ़ोन आया था। मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा। ऐसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। जैसे ही मैं अपनी माँ का फ़ोन रखा तो मैं रोने लगी। उस वक़्त अकबर भी मेरे पास ही मौजूद थे। उसने मुझसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब मैंने उनसे कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी छोटी बहन रानी अपने जीजू के साथ अस्पताल गई थी, लेकिन दरअसल वो वहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है और उसने खुद माँ बाप को फ़ोन करके ये बात बताई है। मुझे लगा मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी, लेकिन वो अपने यार के साथ भागने के लिए यहाँ आई थी। उस वक़्त अकबर ने मेरे बहुत ख्याल रखा। उसने कहा, शाज़िया, तुम इसकी बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। उसने अपने बारे में सोचा और अपने यार के साथ भाग गई है। आपकी ज़िंदगी का दर्द उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। आपके शौहर अली नवाज़ आपके साथ होते हुए भी आपको शौहर का सुख नहीं मिल पा रहा था। क्या ये दुख उससे कम है? क्या अकबर मुझे अली नवाज़ से बेहतर समझते थे? उम्र में भी वो मेरे शौहर अली नवाज़ से थोड़े बड़े थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के आदमी थे, क्योंकि कल रात मुझे उनके रोमांस करने का अंदाज़ा हो गया था। फिर हम दोनों जानते थे हम दूसरे से क्या चाहते हैं। उस शाम फिर मैंने वही छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार होकर अकबर के कमरे में आ गई थी। अकबर मेरे पास आकर बिल्कुल भूल गया था। आज फिर उसे मेरे साथ भरपूर मज़ा लेना है। आज फिर हमारे बीच की सारी बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली थी। उस वक़्त अकबर मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें भी उन बाहों में समा गई थी। अकबर और मैं एक दूसरे से मज़े ले रहे थे। तभी अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। हमारे सामने देखा अली नवाज़ मेरे सामने था, लेकिन मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। अली नवाज़ को देखकर अकबर थोड़ा सा डर गया। मैंने उसे आगाह किया, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर अली नवाज़ अंधा है। तभी अली नवाज़ मुझे बताने लगा, रानी किसके साथ भाग गई है। फिर ड्राइवर ने मुझे बताया, रानी के भागने के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी अली नवाज़ को देखा था। रानी के भाग जाने के बाद मुझे दुख हुआ और मैं उसके पास चली गई। कुछ देर के बाद अली नवाज़ और अकबर के लिए शरबत बनाकर लेकर आई। उस वक़्त मेरे शौहर अली नवाज़ और साहिब अकबर के ही कमरे में थे, और जब मैं उसके कमरे में शरबत लेकर गई तो अचानक मैंने उन दोनों को कुछ बातें करते हुए सुना। मैं उनकी बातें सुनकर अचानक उस कमरे में दाखिल हुई। अंदर आते ही मैंने अपने शौहर अली नवाज़ से कहा, मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया है। अली नवाज़ इस पर हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा, फिर तुम जान गई हो, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जब अली नवाज़ ये बात कर रहा था तो अकबर मेरी तरफ चिल्ला उठा। अली नवाज़ और अकबर मिलकर मेरे साथ जो भी करने वाले थे, तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि अकबर मुझसे प्यार करने लगा था। उसने मुझसे अली नवाज़ के बारे में सारी सच्चाई बता दिया था। मेरे शौहर अली नवाज़ अंधा नहीं था, वो जानबूझकर मेरे शौहर अंधा होने का नाटक कर रहा था। दरअसल अली नवाज़ लड़कियों को बेचने का काम करता था और उसने मेरी बहन का भी सौदा कर लिया था। वो एक सौदागर बन चुका था और आज मुझे बेचने वाला था। लेकिन समझ के साथ मुझे अकबर ने मेरे शौहर अली नवाज़ की सच्चाई के बारे में बता दिया था। अली नवाज़ के साथ अकबर भी मिला हुआ था, लेकिन बीच में उससे मुझसे मोहब्बत हो गया था। एक गलती हो गई थी जो उसने की थी। उसने मुझसे पूरी सच्चाई बता दी। इससे पहले वो वहाँ पुलिस को बुला लिया था।
उस दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मेरी बहन रानी को वहां से बचा लिया था जहां अली नवाज ने उसे बेचा था। उसके जैसी कई लड़कियों को पुलिस ने बचा लिया। जिस दिन उसने मेरी बहन रानी के साथ सौदा किया था, उस दिन रानी बड़े ही होशियारी से उसका वीडियो बना लिया था और मुझे पहले ही भेज दिया था, जिसमें अली नवाज और अकबर का राज छुपा हुआ था। अकबर मेरे साथ एक रात गुजारना चाहता था, इसीलिए उसने प्यार का झूठा ड्रामा किया था, लेकिन मेरे शौहर अली नवाज मुझसे ऐसा उम्मीद हरगिज नहीं थी, मगर उसने भी मुझे धोखा दिया था। इस कदर बेकार, घटिया, आलीदार घटिया आदमी निकला था और खुद ही अपनी बीवी का सौदा करने लगा। इसीलिए आज दोनों को इसकी सज़ा मिल रही थी। पुलिस ने पूरी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए उन दोनों को जेल में भेज दिया था। वो दोनों अभी तक अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, तो उन दोनों को उनकी सज़ा काफ़ी अच्छे से मिल गई थी। उन दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर मासूम लड़कियों की, कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।